یہ صرف خون نہیں، ایک گواہ ہے۔ یہ بات ہے اس خون کی جو اللہ کے گھر کی دیواروں نے دیکھا۔ یہ بات ہے اس مرد و حق کی جس نے بڑھاپے میں بھی باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ میں صرف اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ دیکھو وہ بھاگ رہا ہے، پکڑو اسے۔ یہ وہی ہے جو ہماری بدکاریوں کے خلاف بولتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ موت سے سب ڈرتے ہیں، لیکن یہ کہانی ہے اس نبی کی جس نے موت کو مسکرا کر گلے لگایا۔ ظلم کی انتہا دیکھیے، ایک 90 سال سے اوپر کے بزرگ نبی کو بھرے بازار میں رسوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ داستان ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی، وہ زکریا جنہیں یہودیوں نے صرف اس لیے قتل کرنے کا منصوبہ بنائے کیونکہ وہ سچ بولتے تھے۔ آج ہم اس ویڈیو میں صرف یہ نہیں جانیں گے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی، بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے ایک درخت ان کا ٹھکانہ بنا اور کیسے دشمنوں نے اس درخت پر آرا چلا دیا۔ شروعات ہوتی ہے اس وقت جب بنی اسرائیل گناہوں میں ڈوب چکی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہیکل سلیمانی کے متولی تھے، لیکن اس وقت کا بادشاہ جو ایک بدکردار اور ذلیل انسان تھا، وہ اپنی ہی محرم رشتہ دار سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس حرام کام کے خلاف آواز اٹھائی، زکریا تم میرے بیچ میں مت آؤ ورنہ انجام برا ہوگا۔ زکریا اپنی حد مت بھولو۔ میں اللہ کے قانون کو بدلتے نہیں دیکھ سکتا، یہ شادی حرام ہے۔ جو اللہ نے حرام کیا وہ میں حلال نہیں کر سکتا۔ بس یہی وہ بات تھی جس نے آگ لگا دی۔ بادشاہ نے انہیں تل کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ زکریا علیہ السلام جو دن رات ان کی بھلائی کی دعا کرتے تھے، آج وہی لوگ ان کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ دشمن کا لشکر ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ وہاں سے نکلے اور ایک باغ کی طرف گئے۔ پیچھے سے شور آ رہا تھا کہ وہ رہا زکریا، پکڑو اسے۔ اے میرے رب، مجھے اپنی پناہ میں لے۔ تبھی ایک معجزہ ہوا۔ ایک پرانا درخت راستہ دیتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے نبی میرے اندر آ جائیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے تنے کے اندر چھپ گئے۔ اندر آ جائیے اللہ کے والی۔ لیکن شیطان وہاں موجود تھا۔ اس نے آپ کا کرتا تھوڑا سا باہر نکال دیا تاکہ دشمن پہچان سکیں۔ وہ یہاں چھپا ہے، اسے چیر دو۔ تم اسے کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ اس درخت کے اندر ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو اس درخت کو بیچ سے چیر دو۔ ظلم کی حد دیکھیے، انہوں نے درخت کے اوپر آرا رکھ دیا۔ اب یہاں ایک ایسی بات آتی ہے جو سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ آج تیرا خدا تجھے نہیں بچائے گا۔ تفسیر طبری اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آرا حضرت زکریا علیہ السلام کے سر تک پہنچا تو آپ کے منہ سے ایک ہلکی سی آہ نکلی۔ صبر، صرف اللہ کے لیے۔ فوراً اللہ کی طرف سے فرشتہ نازل ہوا، اے زکریا اگر آپ نے دوسری بار آہ کی تو میں زمین کو پلٹ دوں گا اور ان سب کو ہلاک کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو اپنے نبی کی تکلیف گوارا نہیں تھی، لیکن یہ امتحان تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ہونٹ سی لیے، آرا چلتا رہا، درخت کٹتا رہا، اور اس کے ساتھ اللہ کا وہ مرد مجاہد 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ یہ تھی وہ عظمت و نبوت جو حق کے لیے قربان ہو گئی۔ آپ سوچیں گے کیا قرآن میں اس کا ذکر ہے؟ سورہ مریم اور سورہ آل عمران میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں اور ان کی زندگی کا ذکر ہے، لیکن ان کی شہادت کا ذکر حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ صحیح مسلم رو میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ پیش سے ایک نجار یعنی بڑھئی تھے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، جو انسان خود لکڑی کا کام کرتا تھا اسے لکڑی کے اندر ہی شہید کر دیا گیا۔ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ ان کی شہادت کے بعد ان کا خون زمین پر جوش مارتا رہا
जब तक कि अल्लाह ने उनके दुश्मनों से बदला नहीं ले लिया। ये खौन तब तक तंदा नहीं होगा जब तक इंसाफ न हो। आज हमारी जिंदगी में इसका क्या असर है? हम थोड़ी सी मुश्किल आने पर हक का साथ छोड़ देते हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम चाहते तो माफ़ी मांग लेते, लेकिन उन्होंने मौत चुन ली पर गलत को सही नहीं कहा। क्या हम भी हक का साथ देते हैं? आज हम अपने दोस्तों की बुराइयों में उनका साथ देते हैं, बिल्कुल उस बादशाह के दरबारियों की तरह। याद रखिए, जुल्म करने वाला जितना गुनाहगार है, इस जुल्म पर खामोश रहने वाला या उसका साथ देने वाला भी उतना ही मुजरिम है। हक हमेशा जिंदा रहता है।